ہمارے ہاں شادی کے موقع پر وہ نیوندرے کی ایک رسم ہے جو ہندوانہ رسم ہے اور اسلام میں قطعاً جائز نہیں، اور یقین کریں کہ کسی مکتب فکر میں جائز نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اہل حدیث کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک، کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ حکم کیا تھا کہ اپنے جاننے والوں کا، قریبیوں کا، دوستوں کا، غریبوں یتیموں کا آپ نے تعاون کرنا ہے، جب ان کو ضرورت ہو تو ان کا تعاون کرنا ہے۔ ایک شخص شادی کر رہا، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اب ظاہر ہے اس نے ولیمہ کرنا ہے، کچھ اخراجات ہوں گے، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تعاون کر دیں اور بس بات ختم۔ اب نیوندرا کیا ہے؟ نہ یہ تعاون ہے، یہ تعاون تو نہیں ہے نا۔ تعاون اگر ہو تو ہبہ، ہدیہ ہوتا ہے، اور ہدیہ واپس نہیں لیا جاتا، تحفہ دے کر واپس لینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے، اور فرمایا کہ یہ بری مثالیں مسلمانوں کے لائق نہیں ہوتی، کوئی مسلمان ان بری مثالوں پر صادق نہیں آ سکتا، فٹ نہیں ہو سکتا، ان سے دور رہنا ہے۔ وہ بری مثال کیا ہے؟ جو شخص تحفہ دے کر واپس مانگ لیتا ہے، لیا کاٹ میں تینوں یہ چیز دیتی سی، فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ تعاون کیا تھا، لاؤ میرے پیسے لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ فرمایا یہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ ایسی مثال سوچ کر بھی گھن آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان بدبختوں کے لیے جو تحفہ دے کر واپس لیتے ہیں۔ اب اگر تحفہ ہو تو پھر نیوندرا واپس لینا جائز ہے؟ نہیں، یہ تحفہ ہے ہی نہیں۔ اب ہے کیا ہے؟ باقاعدہ جب دیا جاتا ہے تو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک تو وہ نوٹ کرتے ہیں جو لے رہے ہوتے ہیں، دینے والا بھی جا کر اپنی کاپی میں نوٹ کرتا ہے کہ مجھے بھول نہ جائے اس کی فلاں شادی، فلاں بیٹے، فلاں بیٹی کی شادی پہ اتنا نیوندرا دیا تھا۔ اب اگلی دفعہ توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ میں نے اگر 5,000 دیا ہے تو 7,000 آنا چاہیے، 10,000 آنا چاہیے۔ تحفے میں اصول یہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو کم از کم اتنا ہی، اس کے برابر تحفہ اس کو واپس کر دو۔ کسی موقع پر کوئی اتنی ہی چیز، سوٹ دیا ہے تو اسی قیمت کا سوٹ اس کو کسی موقع پر دے دو۔ تحفہ اگر لیا ہے تو دینا بھی سیکھو، یا اس سے کوئی اچھی دے دو، دونوں آپشنز موجود ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اگر نیوندرا اتنا ہی ڈال دیا تو گویا یہ قطع تعلقی کی دلیل ہے کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا لین دین ختم۔ اب شادی بیاہ کے معاملات سے یہ خارج ہو گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس نے برابر کر دیا ہے۔ تحفہ ہوتا تو برابر کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب تمہیں تحفہ دیا جائے، کوئی بھی تحفہ، اس سے اچھا دے دو یا کم از کم اتنا دے دو۔ اگر حیثیت ہے، کوئی غریب ہے اس کو تحفہ کوئی چیز دی جا رہی، وہ بیچارہ کیسے دے گا؟ وہ تو ویسے ہی مستثنیٰ ہے۔ تو یہ تحفہ ہے ہی نہیں، یہ کاروبار بھی نہیں۔ بھئی آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے، اس کو کوئی کاروبار تھا جس میں آپ نے حصہ ڈالا جا کر، یہ کوئی ولیمہ، یہ کوئی کاروبار ہے جس میں آپ نے حصہ ڈالا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ جوا ہے۔ اسلام میں قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں، لیکن ہم دیکھ لیں، ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ اپنی شادی پہ خرچہ کرتے ہیں نا، اب دوسرے کی شادی ہے، آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، 1,000 2,000 5,000 اپنی حیثیت کے مطابق جا کے اس کی مٹھی میں دے دو۔ بھائی یہ تحفہ ہے میرا، اس سے کوئی مطالبہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لین دین کر لیتے ہیں کسی موقع پر، چلو یار اس کو مصیبت آئی ہے، میں اس کو دوائی لے دیتا ہوں یا اس کو یہ چیز لے دیتا ہوں، اس کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک مسلمان معاشرہ ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھتے ہیں۔ جب دوسرے کی شادی ہوگی، دوسرے کے ساتھ بھی لوگ ایسے کریں گے۔ یہ وہ حکم تھا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو کہ جب ان کو ضرورت ہو تو ان کا تعاون کرو، غریبوں یتیموں کا بھی تعاون کرو، ان کو بھی ضرورت ہے تو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی۔ ہم نے وہ فضول خرچی اپنا لی اور اللہ رب العزت کا حکم چھوڑ دیا کہ آپ نے تعاون کرنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ۔